گھر میں بڑا سا ٹی وی لگا ہوا ہے، اس کے اندر لپ لاک ہو رہا ہے، اس کے اندر گندگی ہو رہی ہے، اس کے اندر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، بیٹی بیٹی وہیں دیکھ رہی ہے، ذرا سی زبان ہوئی ہے، ماں کو دیکھتی ہے، جب ہیرو ہیروئن آپس میں ملتے ہیں امی بڑی خوش ہو جاتی ہے، جب نہیں ملتے ہیں، جب ہیرو ہیروئن بھاگتے ہیں تو امی خوش ہو جاتی ہے، جب نہیں ملتے ہیں تو امی بڑی ایموشنل ہو کے رونے لگتی ہے، آنسو بہاتی ہے بیٹھ کے۔ یہ واہیات قسم کی بے وقوف یہ عورت، اچھا وہ بات آنسو بہاتی ہے، لڑکی یہی دیکھتی رہی 10-15 سال 20 سال کی ہو گئی، اور جب اس نے دیکھا کہ امی جب خوشی ہوتی ہے بھاگنے سے ہیرو ہیروئن کے تو میرے مانگنے سے بھی خوشی ہوگی، تو لڑکی بھاگی۔ اب امی نے کہا رے میری لڑکی نے میری ناک کٹا دی، میں کہیں کی نہیں رہی۔ ارے بےہودہ پہلے اپنے بارے میں تو سوچ، پہلے تو آنکھ تو نہیں لگائی تھی، اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں بے غیرت۔ اگر تو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر بیٹی کو ساتھ میں کھڑے ہو کے مصلی پہ روئی ہوتی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں ایک میرا حافظ قرآن مرید تھا، سب سے بہترین حافظ، ٹناٹن حافظ، پکا حافظ، کہتے ہیں میرے پاس آیا، آ کے بولا حضور مجھے قرآن یاد نہیں رہا، سارا قرآن بھول گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لگا کہ لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس کے پیچھے جانے لگا، اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ تو مسلمان ہو کے حافظ قرآن ہو کے میرا پیچھا کرتا ہے، حالانکہ تجھ کو پتا ہے کہ تو مسلمان ہے، اللہ نے تجھے اس وجہ سے جوانی دی ہے تو مسلمان لڑکیوں کو جینا مشکل کرے؟ ارے مسلمان کی شان تو یہ ہے، ایک غیر عورت آ گئی حضور کی بارگاہ میں بغیر دوپٹے کے، حضور نے فرمایا سلمان فارسی میری چادر اس کے سر پہ رکھ دو۔ انہوں نے کہا حضور یہ مسلمان کی بیٹی نہیں، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا کافر کی صحیح ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے سلمان، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ اللہ تیرے کل دوسروں کی لڑکیوں کے سر ڈھکتے تھے مسلمان، آج اپنی بہن بیٹیوں کے سر نہیں ڈھکے جا رہے ہیں۔ خیر میری بات پر ذرا دھیان دیجئے، میری بات پر ذرا توجہ کیجئے۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں جب وہ رویا، رو کے بولا حضور اس لڑکی کے الفاظ نشتر کی طرح میرے سینے میں چپ گئے، مجھے پسینے آئے اور پھر میرے سینے سے پورا قرآن نکل گیا۔ حضور ابھی قرآن نکلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان نکل جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میرے لیے دعا کر دے میرے حضور، میرے لیے دعا کر دے۔ اتنا رویا امام حسن بصری نے، اس کے لیے دعا کی، قرآن واپس آ گیا۔ مگر میں پوچھتا ہوں اے میرے دوست، یہ راتوں کو گندی فلم دیکھ کے سو جانے والے میرے بھائی، یہ بتا جس حال میں بندہ مرتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے۔ بتا اگر تو فلمیں دیکھتے دیکھتے مرا ہو، بتا لاسٹ سین کیا تھا تیرا؟ اچانک تو نے موبائل کھولا، گندی تصویر تو نے آ گئی تیرے موبائل کے سامنے، مگر تو نے ہٹا دی۔ بتا تو نے اپنے دوست سے ڈر کے ہٹا دی، اپنی ماں اور بہن کے ڈر کے ہٹا دی، مگر یہ جو تو نے پورن دیکھی، گندی تصویریں دیکھی، تیرے رب نے تجھ کو دیکھ لیا یہ بے حیائی کرتے ہوئے۔ اے میرے دوست تجھ کو شرم نہیں آئی؟ تو کیا سمجھتا ہے تیرا رب تجھ سے غافل ہے؟ بتا اگر آج ہی موت آ جائے اور قبر میں تو جائے تو کیا ان آنکھوں سے حضور کو دیکھ لے گا جن آنکھوں سے گندی تصویریں دیکھتا ہے؟ ان آنکھوں سے تیری ہمت ہوگی؟ کیوں نہیں دھوتا ان آنکھوں کو؟ آ رو لے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے سامنے رو لے میرے دوست۔ زندگی تیرے موت کے قریب تجھ کو کرتی چلی جا رہی ہے، اپنے رب کے سامنے توبہ کر لے، چونکہ نہ انسٹاگرام کے لیے زندگی دی گئی ہے، نہ یوٹیوب کے لیے زندگی دی گئی ہے، نہ کسی واہیات کام کے لیے زندگی دی گئی ہے، نہ کسی فیس بک کی سٹوری دیکھنے کے لیے دی گئی ہے زندگی، بلکہ بریلی سے تاج الشریعہ کی آواز آ رہی ہے، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اور میرا امام کہتا ہے بریلی سے، میرا امام کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مگر میرے دوست علماء اہل سنت۔ اس کا ایکو اور کم کر دو بھائی تھوڑا سا، آپ ذرا زور سے بولو، مگر میرے بھائی، مگر میرے دوست، تو نے اپنی بہن بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا، فلاں کی لڑکی بھاگ گئی۔ ایسے نہیں بھاگتی لڑکی، پہلے ماحول تیار ہوتا ہے۔ ایک فلسفہ ہے انگلش میں، اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ، یعنی ایک دم کچھ نہیں ہوتا، یعنی ایک دو سگریٹ پینے سے کینسر نہیں ہوتا، ایک دو گٹکا کھانے سے نہیں ہوتا، کون کھائے گا ورنہ؟ 15-20 سال محنت کرنی پڑتی ہے، پھر منہ میں کیڑے پڑتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں کینسر ہو گیا،
وہ کہتا میں گٹکا چھوڑ دوں گا. کہ اب تو دنیا چھوڑنے کا وقت ہے, اب کیا تو گٹکا چھوڑے گا؟ یہ بات کرتا ہے. ایک دم لڑکی نہیں بھاگتی. آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک لڑکی کو جینس کی پینٹ پہنے دیکھا شادی میں, 10 سال کی تھی وہ. تو میں نے اس کے بھائی سے کہا تمہاری بہن جینس کی پینٹ پہن رہی ہے, اس کو سمجھاؤ. حضور کی لعنت ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت نے مرد کے جوتے پہن لیے, حضور نے اس پہ لعنت بھیجی. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جینس پینٹ پہنا کے کیا سمجھتی ہو؟ تمہاری بچیوں پہ لعنت, تم پہ بھی لعنت. پہنا ہے. میں نے جب اس سے کہا تمہاری بہن تو یہ پینٹ پہن رہی ہے, بولا ایسا ہے. مجھ سے اس نے جھگڑا کر لیا. تم میری بہن کے بارے میں کیسے بول سکتے ہو؟ آپ سے میرا دور کا تعلق ہے, مگر آپ میری بہن کے بارے میں کیسے بول سکتے ہو؟ چھوٹی ہے ابھی, اس کی عمر ہی کتنی ہے, پہن لیا تو پہن لے دو. اور آج کی تاریخ میں وہ لڑکی غیر مسلم کے گھر میں ہے. سمجھے میری بات کو نہیں؟ خدا کی قسم طاقت نہیں بنی دنیا میں کوئی. اگر اسلام اندر چلا جائے تو نکل جائے. اسلام اس لڑکی کے اندر گیا ہی نہیں. اس کا باپ روایتی مسلمان, اس کی ماں روایتی مسلمان, اس کا باپ بے شرم, اس کی ماں بے غیرت, اس کے بھائی دیوس. گھر میں بڑا سا ٹی وی لگا ہوا ہے, اس کے اندر لپ لاک ہو رہا ہے, اس کے اندر گندگی ہو رہی ہے, اس کے اندر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. بیٹی بیٹی وہیں دیکھ رہی ہے, ذرا سی زبان ہوئی ہے, ماں کو دیکھتی ہے. جب ہیرو ہیرون آپس میں ملتے ہیں امی بڑی خوش ہو جاتی ہے. جب نہیں ملتے ہیں, جب ہیرو ہیرون بھاگتے ہیں تو امی خوش ہو جاتی ہے. جب نہیں ملتے ہیں تو امی بڑی ایموشنل ہو کے رونے لگتی ہے, آنسو بہاتی ہے بیٹھ کے. یہ واہیات قسم کی بے وقوف یہ عورت. اچھا وہ بات آنسو بہاتی ہے, لڑکی یہی دیکھتی رہی 10-15 سال 20 سال کی ہو گئی. اور جب اس نے دیکھا کہ امی جب خوشی ہوتی ہے بھاگنے سے ہیرو ہیرون کے, تو میرے مانگنے سے بھی خوشی ہوگی, تو لڑکی بھاگی. اب امی نے کہا رے میری لڑکی نے میری ناک کٹا دی, میں کہیں کی نہیں رہی. ارے بےہودہ, پہلے اپنے بارے میں تو سوچ, پہلے تو آنکھ تو نہیں لگائی تھی, اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں. بے غیرت, اگر تو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر بیٹی کو ساتھ میں کھڑے ہو کے مصلی پہ روئی ہوتی تو تیری بیٹی تیری ناک نہ کٹاتی, پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر. بولو غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ جلدی بولو. غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ جلدی بولو غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یہ بات کرتے ہیں فلاں کی لڑکی چلی گئی ہے, میں کہتا ہوں مسلمان تھی نہیں, ہوتی تو نہ جاتی. اقبال کہتا ہے جب یورپ میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا تب ایک عورت جس کا نام طاہرہ تھا, اس کو کسی نے نبی کی بیٹی کی بات بتا دی. کہتا نام فاطمہ کا سنا, پڑھنے لگی, دل میں محبت بیٹھ گئی, اور وہ لڑکی جو جس کا انگلش نام تھا اس نے بدل کے اپنا نام طاہرہ رکھ لیا اور مسلمان ہو گئی. میں تو پوری دنیا کی غیر مسلم عورتوں کو بھی دعوت دیتا ہوں, حضور کی بیٹی کی زندگی سمجھو, پڑھو, لاؤ کوئی ایسی. اب توجہ کرو, اس نے پڑھ لی. اچھا اس نے اکیلی مسلمان نہیں ہوئی, اس نے ایک عورت مسلمان کی, دوسری کی, تیسری کی, چوتھی کی, 5ویں, 700 عورتیں اندر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئی. اقبال کہتا ہے ان کو پتا چلا, انگریزوں نے اس کو پکڑ کے نیچے کنویں میں لٹکایا. بولے دیکھ اندر سانپ بچھو ہیں, تجھے ڈال دیں گے, بول اسلام چھوڑ دیے کہ نہیں؟ اس نے کہا ایک رات کی مہلت چاہتی ہوں, بس ایک رات کی مہلت. اسے انگریزوں نے ایک رات کی مہلت دے دی. پھر ایک رات کے بعد پکڑ کے لائے, بولے بول صبح کو کیا خیال ہے تیرا؟ کہنے لگی ڈال دو اس کنویں کے اندر, خیال کیا ہے, میں مرنے کے لیے تیار ہوں, میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. کہا تو نے رات کیوں مانگی تھی؟ کہ رات تو عبادت کے لیے مانگی تھی, کوئی میں نے تیسرے تھوڑی مانگی تھی, آخری رات عبادت تو کر لوں. اور میں نے یہ دعا مانگی ہے اللہ کمزور ہوں, کہیں ایسا نہ ہو سانپ بچھو کاٹے تو میری چیخیں نکلے تو یہ کہے کہ فاطمہ کی ماننے والی جان بھی دے رہی ہے تو چیخ چلا رہی ہے عورت ذات ہوں. اے اللہ مجھے ہمت دینا, ڈالو مجھے اندر. وہ لوگ بولے ایسا کر, ہم تجھے اندر نہیں ڈالتے, تو ہم کو کلمہ پڑھا اور مسلمان کر. جب اس طاہرہ کی ہمت اور جذبے کا یہ عالم ہے تو کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.
واہ واہ زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اچھا سنو میری بات سنو. گھر میں بیٹی دیکھ رہی ہے اپنی ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے. بیٹی نے پوچھا امی قرآن کیوں پڑھتی ہو؟ کہ قرآن پڑھنے سے رحمتیں آتی ہیں. مجھے وہ جاہل عورتیں بڑی پسند تھی پرانی جو رخصت ہو گئیں. انہوں نے اپنی بچیوں کو قرآن سکھایا. مجھے وہ گاؤں گاؤں میں پڑھانے والی ملانیاں ان کے جوتے ملے تو وہ جیسا بھی جانتی تھی دین سکھایا. آج کی عورتیں فارغ ہیں موبائل میں، اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں. اور ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو. ساری دنیا کی عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آج جو فیشنیبل زمانہ ہو گیا، آج جو چہرے پہ سرخی لگا کر اور اپنے 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 جو ہے وہ ہونٹوں پر سرخی لگا کر اپنے جسم کی نمائش کر کے آدھی آستین کپڑے پہن کے، اور یہ فلسفہ سمجھ لینا اب گھر بگڑنے شروع ہو جائیں گے اور خوب بگڑیں گے، خوب جھگڑے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں نے جنہیں تو دکھانا تھا انہیں تو دکھایا نہیں، اور جنہیں نہیں دکھانا تھا انہیں دکھانا شروع کر دیا ہے. یعنی عورت اپنے جسم کی نمائش اپنے مرد کے سامنے کرے، یہ جائز ہے. وہ اپنا میک اپ کر کے دکھائے، آدمی کو خوش کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے عورت اگر اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے تو اللہ اسے ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے جب وہ آئینہ دیکھتی ہے. مگر عورت اب اس کو کپڑے پہن کے نہیں دکھاتی جس نے اس کو لا کے دیے ہیں کپڑے، بلکہ پورے محلے کو دکھاتی ہے، پورے محلے کے بگڑے ہوئے لڑکوں کو دکھاتی ہے. اور یہ بے غیرت بھی لڑکوں کو لے کے آتا ہے، دوستوں کو اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، اور لے کے آنے کے بعد کہتا ہے بتاؤ تمہاری بھابھی کے ہاتھ کی بریانی کیسی ہے، بتاؤ تمہاری بھابھی کے ہاتھ کی چائے کیسی ہے. ارے سیدھا سیدھا پوچھ لینا بھابھی کیسی ہے. بے غیرت اپنی موٹر سائیکل پہ گھما کے لے جا رہا ہے، اپنے گھر میں لے کے آ رہا ہے. اوے صاحب مجھے اپنی بیوی پہ بھروسہ ہے. اوے ظالم بے وقوف عیار مکار جفاکار بدتمیز، کیسی بات کرتا ہے کہ تجھے اپنی بیوی پہ بھروسہ ہے؟ تو نے تو یہ ایسا جملہ کہہ دیا اگر تو اس کو سمجھ لے تو تیرا ایمان تک چلا جائے گا. تجھے بھروسہ ہے تو کیا نبی کو اپنی بیویوں پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں زندہ باد زندہ باد کیا جملہ ہے ماشاءاللہ. کہ اما عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں. بے شک بے شک کیا پڑھ رہی ہیں بولو؟ قرآن پڑھ رہی اور ہے. قرآن کی آواز چھن کے باہر آ رہی ہے مسجد میں. حضور اندر گئے، پتھر اٹھایا، اس جگہ کو بند کیا جہاں سے آواز آ رہی تھی. عائشہ قرآن اتنی زور سے نہ پڑھو باہر آواز جائے. سننے والا ابو بکر اور عمر ہو، سننے والا عثمان و علی ہو، وہ ساری مومنوں کی ماں ام المومنین صدیق کی بیٹی صدیقہ امی عائشہ صدیقہ اسلام کی سب سے بڑی مفتیہ. ارے سنو وہ قرآن پڑھے اور صحابہ سنے. حضور کو جب یہ بھی گوارا نہیں ہے تو یہ جو تمہارے گھروں میں ہو رہا ہے. کیا جملہ ہے ماشاءاللہ. فلاں کی بیوی بھاگ گئی، اس کی بیوی بھاگ گئی، کیسے بھاگ جائے گی؟ آپ بتائیے. آپ ماشاءاللہ بھئی حکم تو یہ ہے نا، ادھر دیکھو حکم تو یہ ہے. فقہاء نے لکھا، علماء نے لکھا کہ جب عورت کی مرد کی غیر موجودگی میں کوئی آئے اور پوچھے آپ کے شوہر ہیں، اچھا بہتر یہی ہے کہ جوان مرد جوان عورت کو سلام نہ کرے. اب وہ جب آ کے گئے آپ کے شوہر ہیں تو وہ یہ نہ کہے ہیں یا نہیں ہیں، تشریف لائیں گے. زنانہ آواز میں نہ بولے، نسوانی آواز میں نہ بولے. فقہاء نے لکھا اپنی آواز کو بدلے، اور جب وہ پوچھے ادھر سے آپ کے شوہر ہیں تو کہے مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں. آواز بدلے، ہنسنے کی بات نہیں، میں آپ کو ایگزامپل کر کے دکھا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں. کب آئیں گے؟ مجھے نہیں پتا کب آئیں گے. کبھی آئے گا میں غیر موجودگی میں؟ آئے گا کبھی؟ بولے میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ ارے بولے بڑی خطرناک عورت ہے بھائی، میں نے نہیں جانا. ادھر دیکھو اب وہ جب آیا ہے تو وہ کہہ رہی ہے آئیے، تشریف لائیے، بیٹھیے. وہ آئیں گے، آپ بیٹھیے. آپ ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم؟ اب تو وہ دونوں ہی پیے گا، ٹھنڈا بھی پیے گا اور گرم بھی پیے گا. بٹھالا تم نے. یاد رکھو زندگی مختصر ہے میرے دوست، اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کر. حضور میرے آقا کریم بیٹھے منبر پر، زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے. نبی نے فرمایا یہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے، خیر النساء کون ہے؟ سارے صحابہ نے، ایک صحابی نے کہا جو نماز پڑھے. پر میں آپ نے صحیح کہا مگر میری مراد کو نہیں پہنچے.
बेशक ایک صحابی نے کہا حضور جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، پر میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا مگر میری مراد کو نہیں پہنچا حضرت علی کہتے ہیں میں وہیں بیٹھا تھا اور حضرت علی کا گھر مسجد کے اندر ہی تھا، جی یعنی دروازہ کھلتا تھا مسجد میں. کہتے ہیں میں نے چپکے سے دروازہ کھولا، اندر گیا، میں نے اندر جا کے کہا فاطمہ یہ بتائیے بہترین عورت کون ہے، خیر النساء کون ہے؟ تو سیدہ نے کہا یہ تو آپ بتائیں، آپ باب العلم ہیں، آپ بتائیں. کہنے لگے نہیں آپ سیدۃ النساء ہیں، آپ بتائیں، سیدہ عالم آپ بتائیں. تو حضور کی بیٹی نے مسکرا کے کہا اے علی میرے ابا سے کہہ دینا کہ خیر النساء وہ ہے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے. حضرت علی کہتے ہیں میں گیا، حضور کی محفل لگ رہی تھی، سبحان اللہ. میں جا کے عرض کرتا ہوں حضور میں عرض کروں، پر میں علی بولو. کہ حضور خیر النساء وہ ہے، اچھی عورت وہ ہے نہ کسی غیر مرد کو وہ دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھے. حضور مسکرا کے بولے بات علی تیری ٹھیک ہے مگر یہ بات تیری نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. बेशक हक है जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह बहुत माशाअल्लाह خیر النساء کون ہے؟ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد. میں ان عورتوں سے اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ دیکھو تھوڑا سا ایگزامپل اور دیکھ لو، تھوڑا سا بتا رہا ہوں. یہ دیکھو نماز کا طریقہ مرد کا، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ یہاں کے عورت کا طریقہ، یہ یہاں پہ بس یہ پنجے ہلائے گی، اللہ اکبر بس اللہ اکبر. مرد کا طریقہ اللہ اکبر، عورت صرف یہاں پہ ہاتھ لائے گی، تکبیر ایک ہی رب کی، بڑائی ایک ہی رب کی، نماز ایک ہی رب کی، شروعات نماز ایک ہی رب کی کر رہے ہیں مگر طریقے الگ اس وجہ سے کر دیے. اللہ جانتا ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، تو نماز پڑھتے میں بھی عورت بے پردہ نہ ہو اس وجہ سے مرد کا طریقہ اور ہے عورت کا اور ہے. और है बेशक हक है